اشارہ کیا آسمان کی طرف۔ حضرت حاجرہ سمجھ گئیں کہ اللہ کے حکم پر اور اللہ کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مطمئن ہو گئیں کہ اگر اللہ کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر اللہ دیکھنے والا ہے۔ لیکن جب بچہ بھوک کی شدت سے رو رہا تھا تو ماں سے دیکھا نہیں گیا، اس کا بلکنا، اس کا تڑپنا، اس کا رونا ماں سے برداشت نہیں ہوا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو ادائیں پسند آ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے دین کا حصہ بنا دیا۔ ایک عورت کا دوڑنا، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اب جو کوئی بھی حج کرے یا عمرہ کرے اس پر لازم ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی سعی بھی کرے، اور جو لوگ گئے ہیں خوش نصیب، انہیں معلوم ہے کہ وہاں نشانات لگے ہیں، اوپر سبز رنگ کی لائٹس لگی ہیں جو اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ ان مقامات پر ذرا تیزی سے دوڑنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اماں ہاجرہ بھی اس راستے پر تیزی سے دوڑی تھیں، اور دوڑ کیوں رہی تھی کہ دیکھیں کہ کہیں شاید کوئی قافلہ آتا دکھائی دے تو اسے پانی مانگ لیں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس کوشش، محنت، جستجو اور اللہ رب العالمین کا معجزہ کہ وہاں سے پانی نکل آیا، اور آج ساری امت اس سے سیراب ہو رہی ہے۔ بیمار اپنا علاج کر رہے ہیں، بھوکے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، روحانی مسائل کے شکار اپنی روحانی تجلیات کا باعث بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ جو عورت ہے جو تنور پر بیٹھی روٹیاں لگا رہی ہے اور اپنے بچے کو دائیں بائیں سے روک رہی ہے، کیا یہ اپنے بچے کو ہاتھ سے پکڑ کر جہنم میں اس میں آگ میں تنور میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اس کی محبت تو دیکھیے۔ فرمایا تو اللہ اس عورت سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو رمضان آیا ہے، یہ رمضان اللہ کی محبتوں کا پرتو ہے۔ یہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انہیں جہنم میں جانے دے۔ چنانچہ مغفرتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، معافی کا مہینہ، عتق من النار کا مہینہ، فرمایا ہر رات رب تعالی ان گنت لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے انہیں جہنم سے نجات کے پروانے عطا کرتا ہے۔ فرمایا جو اس رمضان کا روزہ رکھ لے، جو اس کی رات کو قیام کر لے، اس کا ایک روزہ ایک قیام، رکھنے تو 30 ہیں یا 29 جو بھی نصیب ہوں، اور قیام بھی پورے رمضان کرنا ہے، لیکن اجر اور ثواب ایک روزے اور ایک رات کے قیام کا فرمایا۔ اس کا یہ ایک روزہ اور ایک قیام اس کی گزشتہ ساری زندگی کی غلطیوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اس اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، دنیاوی خداؤں کے آگے ہم بھاگ رہے ہیں، انہیں ہم پوج رہے ہیں۔ کہیں کسی نے اپنے باس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، کسی نے اپنی ملازمت کو اپنا خدا بنا لیا ہے، کسی نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کسی نے روپے اور پیسے کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ مومن کی زندگی وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت، تابعداری، فرما برداری میں گزرتی ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ کی بندگی، خالص اللہ کی بندگی، ولا تدعوا مع اللہ احدا، اور اس بندگی میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے رمضان کی برکتیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، رمضان آتا ہے تو وہ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو طاق راتیں، جاگنے کی راتیں ہیں، ان راتوں میں کتنے مسلمان تہجد گزار بن جاتے ہیں۔ وہ تراویح کے ساتھ وتر نہیں پڑھتے۔ بھائی وتر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہہ لیں گے سحری کے وقت اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لوں گا۔ سوئے کیوں نہیں؟
کہا یار یہ راتیں چلی گئیں، سونے کی تو پوری عمر پڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی نماز تہجد کی نماز۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، پیار بھرا خطاب دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تہجد میں کرنا کیا ہے؟ اور میں آدھی رات کے اس سے کچھ کم یا اس سے تھوڑا زیادہ کرنا کیا ہے؟ رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور قرآن پڑھنا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ غور کر کے پڑھنا ہے۔ یہ قرآن فرماتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے۔ قرآن کا جو موضوع ہے اور قرآن کا جو مخاطب ہے وہ حضرت انسان ہے، اور انسان نے اس قرآن کو صرف چومنے تک محدود کر رکھا ہے۔ عدالتوں میں اس پر ہاتھ رکھا جا رہا ہے، کوئی دکان کھولی جائے، گھر بنایا جائے تو قرآن خوانی کی جا رہی ہے، کوئی فوت ہو جائے تو اسے بخشنے کے لیے اس قرآن کو پڑھا جا رہا ہے۔ تو زندہ انسان کی زندگی کے لیے آیا ہے کہ انسان زندگی کیسے گزارے، قرآن اس کے لیے وہ رہنمائی اور راہبری کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ لیکن ساری زندگی قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ملی، قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی توفیق نہیں ملی۔ میں قربان جاؤں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کے، ذوق کے۔ قرآن آپ پر نازل ہوا، سب سے پہلے قرآن کے حافظ بھی آپ، قرآن کے قاری بھی آپ، اللہ آپ کا استاذ، الرحمن علم القرآن، اور آپ ساری امت کے استاذ کہ آپ سے امت نے قرآن سیکھا۔ لیکن آپ خود بھی صحابہ کرام سے فرماتے، کبھی ابو موسیٰ اشعری سے، قرآن کی تلاوت کرو میں قرآن سنوں گا۔ صحابہ حیران ہوتے، یا رسول اللہ ہم پڑھیں آپ سنیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، تم تلاوت کرو میں تمہارا قرآن سنوں گا۔ کبھی رات کو آپ تہجد کے وقت گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مدینے میں مختلف چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے صحابہ کرام کے، اور وہاں سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ فجر کی نماز سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا عمر میں تمہارے گھر کے پاس سے گزرا تو بہت اونچی آواز آ رہی تھی قرآن کی تلاوت کی، تھوڑا دھیما کر کے پڑھا کرو۔ اور ابو بکر میں آپ کے گھر کے پاس سے گزرا تو بہت ہی دھیمی آواز تھی، تھوڑا لاؤڈ پڑھا کرو۔ آج ہمارے گھروں کے باہر سے گانوں کی، موسیقی کی، نغموں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اب ہمارے مساجد میں بھی اگر کوئی سائلنس کرنا بھول جائے موبائل تو فلمی نغمے لگے ہوتے ہیں، ٹون جو ہوتی ہے رنگ ٹون، گانوں کی طرز پر رنگ ٹون بج رہی ہوتی ہے، نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اب تو ایک مہم چلائی گئی سوشل میڈیا پر کہ مساجد میں وہ لگایا جائے جیمر، تاکہ جیسے ہی کوئی مسجد میں آئے اس کا موبائل جیم ہو جائے۔ میں نے کہا بھائی جیمر نہ لگاؤ، لوگوں کو شعور دو، موبائل کو سائلنس کر لو، اس کو تھوڑی دیر کے لیے آف کر لو۔ اب ہمارے بزرگ حضرات جن کے پاس موبائل ہوتے ہیں وہ مسجد میں آتے ہیں، موبائل آف سائلنس نہیں کرتے، بند کر دیتے ہیں، آف کر دیتے ہیں، اور پھر رکھ کے بھول جاتے ہیں، اور پھر باہر نکلے کسی دوست کے بعد اب گھر والے پریشان، فونوں پہ فون، فونوں پہ فون۔ آخر کوئی آیا بائک پہ ڈھونڈتے، ابا کہاں ہو، چچا کہاں ہو، فون، کہہ لیں گے ہاں وہ نماز میں بند کیا تھا نا میں نے۔ تو نماز کو رحمت بناؤ، زحمت نہ بناؤ۔ بعض مساجد میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے ضابطۂ اخلاق آیا کہ موبائل فون پہ پابندی ہے، انہوں نے چھپا کے چوری چھپے موبائل فون رکھ لیا، کیونکہ اب موبائل تو ضرورت بن گئی نا۔ جیسے آپ کے پاس کوئی بندہ آیا السلام علیکم تو آپ سلام کا جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ ملاقات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جس طرح وہ بندہ آ کے آپ سے سلام دعا کر رہا ہے اسی طرح موبائل پر کوئی آپ کو کال کر رہا ہے۔ لیکن فرق اس چیز کا ہے کہ آپ جس طرح کسی بندے کو اندر بلا کر اس سے گپ شپ نہیں لگا سکتے، اسی طرح موبائل پر بھی آپ گپ شپ نہیں لگا سکتے، نہ سوشل میڈیا پر آپ گپ شپ لگا سکتے ہیں، نہ انڈیویجولی کسی کو پرسنل آپ گپ شپ لگا سکتے ہیں۔ جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو مجھے پرانے واقعات بھی یاد آتے ہیں۔ ایک دفعہ 27ویں شب کو
جامع مسجد ابراہیم خلیل اللہ میں جہاں ہمارا ہر سال دعا کا بھی پروگرام ہوتا ہے، وہاں پر ایک سوال آیا کہ کیا موبائل پر اپنی منگیتر سے یا گرل فرینڈ سے اعتکاف میں بیٹھ کر گفتگو کی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا اگر ساری زندگی بھی ہر وقت اس سے بات چیت کرتے رہو اور تمہارے نصیب میں وہ نہ لکھی ہو تو کبھی بھی اس سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہیں موقع ملا ہے، موبائل فون کو بند کرو اور اللہ سے مانگو اس کو کہ اللہ پاک اگر میرے نصیب میں ہے تو مجھے عطا کر دے۔ اس حرام جو اب تک حرام تعلق ہے اسے حلال تعلق میں تبدیل فرما دے، کیونکہ کسی بھی شخص کا کسی بھی نامحرم سے بات چیت کرنا شرعاً حرام ہے، بالخصوص اگر اس میں حظ ہو، کوئی لطف ہو، کوئی ٹیسٹ ہو، کوئی مزہ ہو تو وہ حرام ہے۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ولا متخذات اقدان، وہ چوری چھپی آشنائیاں نہیں کرتے، وہ بہادر ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، یا تو نکاح کرتے ہیں یا نہیں کرتے، چوری چھپی دوستیاں نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ اسلام تو میں نے قبول کر لیا ہے، لیکن پرانی جو میری طبیعت کو برائیاں، عیب، گناہ لگے ہوئے ہیں ان سے کیسے پیچھا چھڑاؤں؟ آئے دن بدکاری کا خیال آتا ہے، میں کیا کروں؟ میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، لیکن اسلام بھی قبول کر لیا، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ مجھے اجازت دیجیے بدکاری کرنے کی۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی حضور کریم کے سامنے آ کے کیسا عجیب سوال کر رہا ہے۔ صحابہ کرام اسے سخت سست کہنے لگے، برا بھلا روک دیا، اس سے کہا قریب آؤ۔ وہ آپ کے قریب آ گیا، آپ نے فرمایا دیکھو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے بارے میں ایسا سوچے، کوئی تمہاری بہن کے بارے میں ایسا خیال کرے، کوئی تمہاری بیٹی کے بارے میں، خالہ، پھپھی، چچی کے بارے؟ یا رسول اللہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا تم جس کے بارے میں بھی سوچو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ اور کسی کی ممانی، کسی کی پھپھو ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر آپ نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پہ رکھا، فرمایا اللہم، اے اللہ طاہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اور اللہ اسے پاک دامنی نصیب فرما۔ صحابی جوانی کی منازل طے کرتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچے، جب یہ حدیث سنا رہے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور کہتے ہیں میں آج تک نبی کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے دل پر محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب کا میرے سینے پہ وہ ہاتھ رکھ کر دعا دینا تھا، اس کے بعد ذہن میں کوئی برائی کا خیال ہی نہیں آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی پاکیزگی نصیب فرما دے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہم نے اس کا معنی بہت محدود کر دیا کہ ہم نے تسبیح خرید لی، یا ہاتھوں پہ تسبیح پڑھنے لگے، یا کاؤنٹر پر اللہ کا نام پکارنے لگے۔ ہم نے کہا یہ اللہ کا ہم نے ذکر کر لیا، 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 100 مرتبہ، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ وبحمدہ، یا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تینوں صیغے ہیں۔ اور فضیلت کتنی ہے؟ وَمَنْ قَالَ لا سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَایَاهُ، اگر کسی نے یہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ بھی کہہ لیا صبح کو اور شام کو تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے ساری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ زُبْدَةَ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب سمندر کے جھاگ انکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، گنا اور شمار نہیں کیا جا سکتا، تمہیں اللہ کا ذکر کرنے سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جب اللہ کے نام کی مالا جپنے سے، جب اللہ کے نام کی تسبیح رولنے سے، جب کاؤنٹر پر بار بار اللہ کا نام گن گن کر پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کے دامن سے گناہ دھل جاتے ہیں، تو جب اللہ کو یاد رکھا جائے گا
تو کیا مسائل حل نہیں ہوں گے؟ مشکلات دور نہیں ہوں گی؟ پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی؟ ہوں گی، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ذکر کے معنی کو محدود نہ کیا جائے۔ ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، یاد رکھنے کو۔ جیسے آپ کسی سے کہیں ارے بھائی بہت اچھے آ گئے، ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ آپ اس کا نام بار بار لے رہے تھے، سلیم سعید سلفی، سلیم سعید سلفی، سلیم سعید سلفی۔ کوئی سمجھتا ہے؟ آپ سے کبھی کوئی کہے کہ آپ کا ذکر ہو، آپ نے کبھی یہ سمجھا کیونکہ میرے نام کی مالا جپ رہا تھا؟ نہیں، مطلب آپ کو یاد کیا تھا کہ بھئی کہاں ہے، بڑے عرصے سے دیدار نہیں ہوا، کہاں ہے، بڑے عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، بھئی بڑی اچھی عادت ہے فلاں کی۔ یہی بات ہوتی ہے نا۔ تو اللہ کو یاد رکھنا یہ ہے کہ آپ چل رہے ہوں، اٹھ رہے ہوں، بیٹھ رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، رب تعالیٰ آپ کو یاد رہے۔ اگر رب آپ کو یاد رہے گا تو آپ سے گناہ نہیں ہوگا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان جانتا نہیں کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ کرپشن نہیں کرے گا، بدعنوانی نہیں کرے گا۔ روزے کی حالت میں آپ حلال چیز کیوں نہیں کھاتے؟ گولی کھانا بھول گئے، پانی پینا بھول گئے، یا سحری کے لیے اٹھ نہیں سکے، ابھی وقت ہونا چاہتا تھا، سحری کا آنکھ لگ گئی، اب جو آنکھ کھلی تو فجر کی اذان سے کھلی، نہ گولی کھائی، نہ پانی پیا، نہ چائے، نہ پان، کچھ بھی نہیں۔ حلال ہے نا ساری چیزیں، حلال ہے نا، کھا لو۔ نہیں، کیوں؟ روزہ ہے تو بھائی حلال ہے نا۔ ارے حلال کیا عجیب بات کر رہے ہو؟ اذان ہو گئی فجر کی، اب یہ حرام ہو گیا، رب کا حکم، فیصلہ۔ اکیلے میں بھی نہیں کھاتے، کیوں؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب روزہ افطار ہو جاتا ہے تو حرام بھی ہمارے لیے الاؤ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ غلط تصورات ہیں کہ ہم نے عبادات کو محدود کر دیا۔ ہم نماز کے لیے آتے ہیں، صفیں بناتے ہیں، لیکن معاشرے میں ہمیں کہیں لائن ڈرا کر کے، لائن بنا کر کھڑے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بینک میں پیسے جمع کرانے گیا ہے، نکلوانے گیا ہے، بل جمع کرانے گیا ہے، کسی اور یوٹیلیٹی اسٹور گیا ہے، اگر وہ لائن لگا کر کھڑا ہو تو لوگ اسے کہیں بیوقوف ہے، احمق ہے، لائن لگا رہا ہے۔ یہاں عقل مند وہ ہے جو لائن توڑ دے۔ اور آپ امریکہ جائیں، یورپ جائیں، جاپان جائیں، جرمنی جائیں، کوریا جائیں، وہاں پر لوگ آٹومیٹک آٹو پر ہیں۔ تصور نہیں ہے کہ کوئی لائن کو توڑ دے، تصور نہیں ہے، لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ نماز نہیں پڑھتے۔ ہر نماز سے پہلے امام نہیں کہتا سووا صفوفکم رحمکم اللہ اعتدلوا۔ میں نے ایک مولانا سے کہا عربی میں کیوں کہتا تو یہ؟ عربی میں کیوں کہتا؟ کہتا ہے سنت ہے، اللہ کے نبی نے عربی میں کہا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے کوئی جمعے کا خطبہ اردو میں دیا تھا؟ وہاں تم لے آئے کہ سننے والے عربی نہیں جانتے تو انہیں واعظ کرنا ہے اردو میں، یا تم عربی میں کہہ رہے ہو؟ کیوں؟ سیدھا سیدھا بولو بھائی، قدم سے قدم ملاؤ، صفوں کو درست کرو، آگے نہ نکلو، پیچھے نہ نکلو۔ سسٹم ہے نا۔ ہر نماز سے پہلے امام کہہ رہا ہے، لیکن نماز میں تو سب ملانی ہے، ایون کوئی نہیں ملا رہا تو اس کا پاؤں کھینچ کے ملاتے ہیں، اور باہر میں اچھا نماز میں نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نماز کی شرط ہے، ناپاک ہوگے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن باہر اپنے گھر کی صفائی کی اور باہر کچرا، گلی میں نمازیوں کو تو چاہیے جہاں نمازی ہوں وہاں گلی محلہ کوئی کوڑا کرکٹ نام کی چیز نہ ہو، صفائی اور نظافت ہو۔ لیکن آپ دیکھ لیں جہاں پر کوئی ملٹائی نیشنل سروسز چل رہی ہیں، جہاں پر باقاعدہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہاں تو آپ کو ملے گی صفائی ستھرائی، لیکن جنرلی جہاں عام آدمی کے ہاتھوں میں نظام ہے وہاں پہ جگہ جگہ پان کی پیک تھوکی ہوئی ہوگی، جگہ جگہ کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہوگا۔ خاص طور پہ ہمارے سندھ کا تو برا حال ہے۔ جیسے جیسے آپ پنجاب جاتے جائیں گے، دیگر شہروں میں جائیں گے، جو لوگ دور ایجاد کرتے ہیں وہ میری تصدیق کریں گے، وہاں آپ کو نہیں نظر آئے گا یہ شاپنگ بیگ اڑتے ہوئے، کچرا نہیں پڑا ہوا نظر آئے گا۔ یہ یہی نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ چیزیں، کیونکہ عام آدمی
اپنے آپ کو فرشتہ سمجھ کر سارا عیب دوسروں پر ڈال رہا ہے. وہ تو عام کامن مین ہے. اس پر عام آدمی اصل مسئلہ بنا ہوا ہے. اگر اللہ یاد ہوگا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اسے فکر ہوگی، کھڑا ہے تو بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، بیٹھا ہے تو بھی اللہ کو یاد رکھا ہے، کروٹیں بدلتا ہے تو بھی اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے. ہمارے ہاں تو ہر آدمی اپنے مدار میں ایس ایچ او بنا ہوا ہے. بھائی اپنے مدار میں ہر آدمی ایس ایچ او ہے، تھانے دار ہے. اپنے مدار میں جہاں اس کی حکومت ہے، جتنی فرعون بنا ہوا ہے. 4 آدمی اس کے پاس کام کر رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں ان کا مالک. کوئی گھر کا سربراہ ہے، باپ ہے، سمجھتا ہے اولاد میری رعایا ہے. شوہر اپنی بیوی کو، ساس سسر اپنی بہو کو رعایا سمجھتے ہیں. نہیں 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 نہیں، اگر اللہ یاد ہوگا تو معلوم ہوگا ہم سب اللہ کے بندے ہیں. یہ جو ہمیں اختیار ملا ہے، اقتدار ملا ہے، عہدہ ملا ہے، منصب ملا ہے، یہ آزمانے کے لیے ملا ہے. اور قرآن نے ایک جملے میں ساری بات کر دی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ سب نعمتیں ہیں. اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی تکریم کرو. جہاں ماں باپ کے عزت احترام کا حکم ملا، وہاں ماں باپ کو بھی حکم ملا اپنی اولاد کی تکریم کرو. تو یہ تصورات بہت محدود ہیں کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اس مہینے عبادت کر لو. یہ اصل میں عبادت کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادت کی تیاری کا مہینہ ہے کہ رمضان میں آپ چارج ہو جائیں تاکہ رمضان کے بعد آپ رمضان جیسی زندگی گزار سکیں. ایک روزہ وہ ہے جو ہم رکھتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، ہر روز افطار کرتے ہیں. اور ایک روزہ وہ ہے جو سن شعور ملنے سے رکھا جاتا ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حرام سمجھو، جس چیز سے منع کیا ہے اس کی طرف مت جاؤ. یہ روزہ رمضان اور غیر رمضان رکھا جاتا ہے. اور یہ افطار اس وقت ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر کا پیالہ لے کر اپنے امتی کو پلائیں گے، لے اب تو روزہ افطار کر لے. للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرحۃ عند افطارہ، ایک تو ہر روز اسے خوشی ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے. وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی تب ملے گی جب وہ کل رب سے ملاقات کرے گا. اللہ کریم ہم سب کے روزے قبول و منظور فرمائے. روزے کا مقصد تقوی، پرہیزگاری، یہ اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا فرمائے. وہ لوگ جو آج ہمیں نظر نہیں آتے، پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے. اور جو آج الحمدللہ موجود ہیں، اللہ انہیں عید کی خوشیاں دیکھتا نصیب فرمائے، اور ایسے کئی رمضان نصیب فرمائے. بیت اللہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. روض رسول پر براہ راست جا کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے. جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ کریم انہیں اور ہمیں کسی محتاج کا محتاج نہ فرمائے. اللہ سب کے بزرگوں کو، والدین کو، جن کے والدین میں سے کوئی ایک حیات ہے، انہیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ چلتے ہاتھ پیروں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی کا کامرانی عطا فرمائے. پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی رب تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ان کے محافظوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو عالم اسلام کا قائد اور لیڈر بنائے، اور اس کے خلاف جتنی سازشیں اندرونی اور بیرونی ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر انہیں ناکام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جامع مسجد خطیط الکبریٰ اس کے نمازیوں، اعتکاف میں بیٹھنے والوں، معاونین، بانیان اور اس کے منتظمین کے تمام مسائل کو حل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں خوش نصیب، ان سے میری درخواست ہے کہ اعتکاف کے ان اوقات کو بڑا غنیمت جانیں، انہیں ضائع نہ ہونے دیں. بالخصوص کل جو رات آئے گی
خاص رات ہے، اس رات سے اپنا حصہ ضرور لیں اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔